حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر علامہ قیصر عباس جعفری صاحب سے کہ مجلس اعزاز سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی، دودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پراشوب دور میں جو جو حاجات لے کے آئے ہیں، خالق کل شے، مالک کل شے، اس ذکر کے صدقے میں، وارثان ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے پالنے والے مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کے مال جان عزت آبرو کی خود حفاظت فرما۔ مومنین کو ہر طرح کے شر شیطانی، شر انسانی، وسوسہ شیطانی سے محفوظ و مأمون فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کو دنیا و آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما۔ اسلام و مسلمین کی مدد فرما۔ والی دوراں یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دین مبین اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ بعض اعمال کو مخفی انداز میں انجام دیں اور بعض اعمال کا آپ اظہار کریں، ان کو آشکارا انجام دیں۔ مثلاً ہم بعض مستحبات انجام دیتے ہیں، راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم واہ ویلا کریں۔ مثلاً میں تہجد نماز پڑھتا ہوں،
ضروری نہیں ہے کہ میں صبح باہر نکل کر مجمع کو، مومنین کو، ان کو ان کو سب کو کہوں میں نے رات کو تہجد نماز پڑھی ہے، نہ، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ ان اعمال کو آپ اخفا مخفی رکھیں، چھپا کے، اس لیے کہ جو عمل فقط عبد اور معبود کے درمیان میں ہوتا ہے معبود کو بہت پسند آتا ہے، ماشاءاللہ معبود کو بہت، کہ اس نے صرف میرے لیے انجام دیا ہے اور کسی کو دکھاوا نہیں کیا، ماشاءاللہ صرف میرے لیے انجام دیا۔ لیکن جب یہی اعمال ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، مثلا میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کی بیٹی کو جہیز دے دیا، کسی بیمار کی مدد کر دی، اب میں بتاتا پھروں جی میں نے فلاں کی مدد کی ہے، جی میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ فرمایا کہ نہ، یہ مطلوب و مقصود معبود شما نہیں، آپ کے معبود کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کی راہ میں کچھ دے کے تو دنیا کو بتاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقر العلوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجیے مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کو آپ چھپا کر انجام دیتے ہیں۔ خالق کائنات ملائکہ سے فرماتا ہے فرشتوں، اس نے اگرچہ ایک عمل انجام دیا ہے لیکن آپ اس کا یہ عمل 70 ٹائم 70 مرتبہ کنسیڈر کر لیں۔ ماشاءاللہ مثلا 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مستحب نماز پڑھی ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے خدا ملائکہ سے یہ فرماتا ہے کہ فرشتوں، اس نے یہ جو ایک نماز پڑھی ہے 2 رکعت، یہ ایک نماز نہیں، آپ اس کی 70 دفعہ 2 رکعت نماز کنسیڈر کریں، اور 70 دفعہ 2 رکعت پڑھی گئی نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہی جو 2 رکعت نماز آپ نے خدا کے لیے خالصتاً چھپ کر پڑھی تھی، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھی تھی، اور آپ کو اس کا 70 نمازوں کا ثواب ملا، اگر آپ باہر نکل کے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے اب وہ 70 دفعہ ختم کر دو، 1 دفعہ تحریر کرو، 70 دفعہ ختم کر دو، 1 دفعہ لکھو کہ اس نے 1 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ شخص دوسری دفعہ کسی کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خالق کائنات فرماتا ہے ملائکہ اس کے نامہ اعمال سے نماز کا ثواب ختم کر دو، ریاکاری کا گناہ اس کی اعمال میں لکھ دو۔ یہ ریاکار ہے، اس کا عمل معبود کے لیے نہیں، اس کا عمل دکھاوے کے لیے، بندوں کے لیے، یہ لوگوں سے اجر چاہتا ہے کہ وہ اس کو واہ واہ کریں، وہ اس کو داد دیں، وہ اس کی تعریفیں کریں، فلاں ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا عزادار ہے، فلاں بڑا عالم فاضل ہے۔ فرمایا کہ اب اس کے اعمال میں ریاکاری کا گناہ لکھو۔ لہذا ہمارے دین میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، حتیٰ فرمایا گیا کہ آپ اگر مستحب نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو گھر میں ادا کیا کریں، صرف فریضہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں، مستحبات اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، واجبات کو مسجد میں انجام دیں۔ ہمارے ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ محمد حسین غربی اصفہانی، یہ آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ بہجت کا، یہ ان کے شاگرد تھے، علامہ طباطبائی ان کے شاگرد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، فلاسفر تھے، عالم تھے، نجف میں ہوا کرتے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت تھی کہ ان کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ بہت طولانی سجدے کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، بہرحال یہ دانشگاہ امام حسین ہے، یہاں ہم سیکھنے آتے ہیں، نہ میں اپنا لوہا منوانے یہاں پہ آتا ہوں کہ کوئی خطابت کا لوہا منواؤں، نہ آپ یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ عزاداری
اور یہ شو کریں کہ میں بہت بڑا عزادار ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر تو مجلس عزا میں ہر کوئی اپنا اپنا رستہ صاف کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا زاد راہ تیار کر رہا ہے۔ اس زاد راہ کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ روح قفس عنصری سے جدا ہو جائے گی، اس وقت پتہ چلے گا ایک یا حسین کہنے کا کیا اجر تھا، اور کس قدر ہم حسرت کریں گے کہ کاش 2 لمحے اور مجلس حسین میں بیٹھ کر گزارے ہوتے، لیکن اس وقت یہ فرصت چھن جائے گی، یہ دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا، موقع نہیں ملے گا۔ تو آیت اللہ مشہور تھے اپنے طولانی سجدوں کی وجہ سے، بہت لمبے سجدے کرتے تھے۔ وہ چونکہ خدا کے لیے سجدہ کرتے تھے، ان کی نیت میں بالکل دکھاوا، آیت اللہ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، جن کے شاگردوں میں سے ایک آیت اللہ بہجت ہوں۔ اب آپ ان کا مقام دیکھ لیں، وہ کتنے مقام کے مالک تھے۔ حرم امیر المومنین میں مستحب نماز کا سجدہ کر رہے تھے یا مکاشفے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی حرم کے اندر ہی؟ مولانا نے فرمایا کہ آیت اللہ غروی اصفہانی، یہ لمبے سجدے یہاں مجمع میں نہ کیا کریں، لمبے سجدے لوگوں کے سامنے نہ کیا کریں، لمبے سجدے تنہائی میں جا کے کریں۔ ممکن ہے کسی دن ابلیس آپ کے دل میں یہ آ کے لالچ ڈالے کہ ہاں میں ہوں جو لمبے سجدے کرتا ہوں۔ میں درخواست کروں گا کوشش کیا کریں دن میں کوئی ایک آدھ سجدہ کافی لمبا کیا کریں۔ معصومین کی سیرت سے یہ ثابت ہے، اور اس کا کمال اجر ہے، یہ کمال نسخہ کیمیا ہے۔ کوئی ایک سجدہ کم از کم لمبا کیا کریں، سجدے میں عبد اپنے معبود کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی پورے دین کا ستون نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہمارے علماء، بزرگ علماء بھی لمبے سجدے کرتے تھے، معصومین کی سیرت سے بھی ثابت ہے۔ فرمایا یہ لمبا سجدہ اپنے گھر میں کیا کریں، ممکن ہے کسی دن ابلیس آپ کے دل میں آ کر یہ ڈالے کہ آپ بہت لمبے سجدے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اپنے جو اعمال انجام دیتے ہیں، بہتر ہے کہ مستحب اعمال ہمارے جو ہیں وہ فقط اور فقط ذات خدا کے لیے ہوں، اور دکھاوا ریاکاری ان میں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا اظہار کرنے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے۔ وہی دین جو فرماتا ہے کہ اپنے مستحب اعمال آپ اخفاء میں، مخفی انداز میں انجام دیں، وہی دین فرماتا ہے نا، بعض اعمال ایسے ہیں ان کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے، کھل کر انجام دیں، واہ ویلا کریں، جتنا بلند آواز میں آپ ان کو انجام دے سکتے ہیں انجام دیں، اس لیے کہ یہ دین انفرادی نہیں ہے، دین اجتماعی ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دین کے پیروکار دنیا میں موجود ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دین کا پرچم اٹھانے والے ابھی یہاں موجود ہیں۔ لہذا فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو آپ بالجہر، اونچی آواز میں، بلند آواز میں آپ انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ لوگوں کو دکھا کر وہ عمل کرنا بہت پسند ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فرمایا کہ یہ جو آپ اعمال اپنے اونچی آواز میں انجام دیتے ہیں، ان میں میں چند ایک، سارے تو نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا، مجلس میں مثلاً بہرحال اتنی وسعت بھی نہیں ہوتا، ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو میں چند ایک بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ بلند آواز میں اور اونچی آواز میں انجام دیں۔ اچھا، جو اعمال ہم نے اونچی آواز میں انجام دینے ہیں، ان کو دین مبین اسلام میں شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، ان کو بلند آواز میں انجام دیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہی بندہ وہ ہے کہ جس کا دل متقی ہے، جو شعائر یعنی
شعائر جمع ہے شعار کی. شعار یعنی آواز بلند کرنا، لوگوں کو بتانا، اپنا سلوگن لوگوں کو دینا کہ میرا یہ سلوگن ہے، میرا یہ نعرہ ہے، نعرہ لگانا، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں. فرمایا کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل تقوی کے بہت قریب ہے. حقیقت میں اسی کے دل میں تقوی ہے. یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یہ ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں عرض کروں گا. پہلی چیز کہ جو دین مبین اسلام میں شعائر اللہ ہے وہ صلوات علی محمد و آل محمد ہے. فرمایا اس سے افضل ذکر اسلام میں اور کوئی نہیں ہے. افضل ترین ذکر ذکر صلوات ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ مجھ پہ صلوات پڑھتا ہے خالق کائنات ملائکہ کی 1000 صفوں کے ساتھ مل کر اس بندے پہ صلوات پڑھتا ہے. جو ایک دفعہ میں مصطفیٰ پہ صلوات پڑھے، پروردگار اکیلا نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ مصطفیٰ پہ صلوات پڑھے، پروردگار 1000 ملائکہ کے ساتھ نہیں، 1000 صفوں، ملائکہ کی 1000 صفوں کے ساتھ. اب نہیں معلوم ایک صف میں کتنے ملائکہ ہیں. ملائکہ کی 1000 صفوں کے ساتھ مل کر اس بندے پہ صلوات پڑھتا ہے. اب جب اللہ صلوات پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ هو الذی صلی علیکم و ملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور. جب کسی پر خدا صلوات پڑھے تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. ظلمت سے نکال کر، یعنی یہ بندہ ظلمت سے نکل جاتا ہے جس پہ خدا صلوات پڑھے، اور یہ نور کی طرف چلا جاتا ہے. بہت بڑی سعادت ہے ظلمت سے نکلنا اور نور کی طرف جانا. گویا مقصد تخلیق انسان یہی ہے کہ وہ ظلمت سے نکل کر نور کی طرف. آیت الکرسی تو آپ سب ہی پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. مقصود پروردگار یہ ہے کہ جو انسان میں نے خلق کیا ہے یہ ظلمتوں میں زندگی نہ گزارے، یہ تاریکیوں میں نہ رہے، یہ جہالتوں میں نہ رہے، بلکہ یہ نور کی طرف سفر کرے. اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور خود خدا ہے، زمین و آسمان کا نور خود اللہ ہے. فرماتا ہے میں نے تجھے خلق کیا، میری جانب سفر کرو اور میری ولایت میں جیو، ولایت اللہ میں رہو. اس زمین پر آپ اور میں فار ایور نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، عارضی ہیں. کئی جہان ہم پہلے چھوڑ کے آئے ہیں، اس جہان کو بھی چھوڑنا ہے. ہم اس جہان سے پہلے کہاں تھے؟ شکم مادر میں تھے. اس سے پہلے کدھر تھے؟ صلب پدر میں تھے. اس سے پہلے کدھر تھے؟ عالم ارواح میں تھے، عالم زر میں تھے، عالم عہد و میثاق میں تھے، عالم آب و گل میں تھے. کتنے عوالم ہیں کہ جب تک ہم چھوڑ کے آئے ہیں یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی ابدی نہیں ہے. اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، وہ بھی چھوڑنا ہے. اس کے بعد عالم قیامت میں جائیں گے، وہ بھی چھوڑنا ہے. اس کے بعد عالم جنت یا دوزخ میں جائیں گے. قرآن فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ ابدی ہے، یہ ابدی، یہ فارغ ہے. لہذا اس عالم میں پروردگار چاہتا ہے کہ انسان ولایت اللہ میں رہے، نور میں رہے. اللہ خود نور ہے. لیکن حدیث مولا کی فرماتے ہیں کہ جب آپ سے اور ہم سے کسی سے گناہ ہو جائے تو جہاں پہ آپ توبہ کریں وہیں پہ صلوات بھی پڑھیں. جہاں پہ توبہ کریں وہیں پہ صلوات بھی پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تاریکی تھی،
گناہ اندھیرا تھا، گناہ ولایت اہل بیت سے نکل جانا تھا۔ فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت الشیطان، جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اور اہل بیت کی ولایت سے نکل جاتا ہے، شیطان کی ولایت میں۔ ماں کوئی شراب پی رہا ہے، اس کو مولا علی نے کہا ہے شراب پی، کوئی رشوت لے رہا ہے، اس کو امیر المومنین نے فرمایا کہ تو رشوت لے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو مولا علی نے کہا ہے جھوٹ بول۔ فرمایا جس وقت یہ عمل کر رہا ہوتا ہے خرج من ولایت اللہ دخل فی ولایت الشیطان، اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، شیطان کی ولایت میں آ جاتا ہے۔ لہذا لیکن یہ لازمی نہیں کہ چونکہ نکل گیا ہے تو اب ہمیشہ کے لیے نکل گیا، نہ، ابھی وقت باقی ہے۔ آپ سب نے امتحان دیے، بہرحال پڑھا لکھا مجمع ہے، ہم نے بھی امتحان دیے، جب پیپر ہو رہا ہوتا ہے صلوات پڑھ لیں محمد۔ کمرہ امتحان میں جب پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، کوئی کویسچن غلط لکھ بیٹھے ہیں، اس کا جواب تو ہم اس کو کاٹ کر صحیح لکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ابھی فرصت ہے۔ یہ فرصت اس وقت ختم ہوگی جب پیپر لے کے کمرے سے باہر نکال دیں گے، اب ہم دوبارہ اس کو کاٹ کے نہیں لکھ سکتے، لہٰذا ابھی ہمارے پاس فرصت ہے۔ خدا نخواست کبھی گناہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو گیا ہوں اور اب میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ دین اسلام میں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جتنے گناہ کیے ہیں آپ کے گناہوں پہ میں اللہ کی رحمت غالب ہے، آپ کے گناہوں سے میری رحمت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ لہذا جب گناہ گار کوئی گناہ کرتا ہے تو جہاں پہ وہ توبہ کرے، فرمایا توبہ کے ساتھ آپ درود پاک بھی پڑھا کریں، صلوات بھی پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلوات کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گناہ کی وجہ سے ہم تاریکی میں چلے گئے تھے، صلوات تاریکی سے نکال کر نور میں لے آتی ہے۔ بڑے صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا صلوات شعائر اللہ ہے، صلوات شعائر اللہ ہے۔ بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں صلوات پڑھنے کے۔ فرمایا کہ صلوات پڑھنے والا اس کو چاہیے کہ وہ صلوات کو بلند آواز میں پڑھے، اونچی آواز میں، جتنی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اعمال کو چھپ کر انجام دیں، فرمایا یہاں پر اعمال کو چھپ کے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بذات خود ایک دعا ہے، اللہم صلی، اے اللہ درود بھیج کس پر؟ صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بذات خود ایک دعا ہے، لیکن دعا کے لیے تو یہ نہیں کہیں لکھا گیا کہ دعا کو آپ زور سے بلند آواز سے پڑھیں یا ذکر کو آپ بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا، صلوات ذکر بھی ہے، صلوات دعا بھی ہے۔ نہ دعا کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ ذکر کو، لیکن پھر صلوات کو کیوں بلند آواز سے فرمایا؟ نہ، صلوات فقط ذکر اور دعا نہیں ہے، صلوات آپ کا ایک شعار بھی ہے کہ جو واضح کرتا ہے کہ آپ کس مکتب کے ساتھ متوسط ہیں۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلوات آپ کی شناخت ہے، آپ کی شناخت کو ظاہر کرتی ہے صلوات کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہیں پر صلوات کا ایک اور بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہے، مثلا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کیا پتہ کہ رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، پیغمبر کا کیا مقام ہے؟ وہ بچہ ہے چھوٹا، اس کو کیا پتہ؟ لیکن جیسے ہی یہ بچہ اس کے والد کے سامنے جب پیغمبر کا نام لیا جائے، امیر المومنین کا یا ائمہ طاہرین میں سے کسی کا نام لیا جائے، تو یہ والد یا والدہ بچے کے سامنے صلوات پڑھیں
بچے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، لیکن بچے کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ذات واجب احترام ہے، لائق تعظیم ہے، کہ جب بھی میرے ماں اور باپ اس کا نام سنتے ہیں ان پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یہاں سے بچہ سیکھتا ہے، یہاں سے بچے کے دل میں اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام بیٹھتا ہے، اور پھر وہ جوان ہو کر محمد و آل محمد کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے، ان کا مکتب کا غلام بنتا ہے، ان کا وفادار بنتا ہے، کہ یہی ہماری زندگی کا ثمر ہوتا ہے۔ آگے چل کر ہمارا ثمر کیا ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری اولاد ہے۔ مال تو بہرحال چھوڑنا ہے، کس کے پاس جتنا مال ہے چھوڑنا ہے اس نے۔ ہماری زندگی کی، ہماری بقا اس دنیا میں ہماری اولاد ہے، اور یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر نیک ہے تو خدا شاہد ہے کہ اس کا اثر ہمیں برزخ کیا ہے؟ برزخ نہ جنت ہے، نہ قیامت ہے، نہ دنیا ہے۔ دنیا اور قیامت کے درمیان ایک مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے اعمال کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے آخری آدمی کو بھی مار کے پہلے برزخ میں لے جائے گا، پھر قیامت کے میدان میں۔ اس لیے کہ اگر اس نے دنیا میں کوئی کار خیر انجام دیا تھا تو اس کے شامل حال ہوتا رہے۔ کسی نے مسجد بنوائی تھی، قیامت تک، جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا اس وقت یہ بندہ میدان محشر میں جائے گا۔ برزخ اس لیے ہے کہ جو ہم نے اپنے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے ان کا حساب، ان کا ثواب ہمارے اعمال میں شامل ہوتا رہے، اور جس کسی نے برائی کی بنیاد رکھی تھی اس کو بھی اس کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے۔ یعنی اس زمین کا پہلا قتل قابیل نے کیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ایک حصہ گناہ کا اس قاتل کو ملے گا جو ابھی قتل کر رہا ہے، آدھا حصہ گناہ کا اس پہلے قاتل کی کھاتے میں جائے گا جس نے دنیا میں پہلا زمین پہ قتل کیا تھا، جس نے زمین پر پہلا قتل کیا تھا۔ لہذا برزخ اس لیے ہے کہ وہاں پہ روکا جائے، اس نے جو اعمال دنیا میں انجام دیے ہیں وہ اس کے حساب میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد قیامت کے میدان میں داخل کیا جائے گا۔ تو اولاد ہماری صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نیک ہے، واللہ العلی العظیم، اس کو وہاں پہ اولاد کے نیک ہونے کا ثواب۔ جناب عیسیٰ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت نے اپنے حواریوں سے، ہمارے نبی کے صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ کہا کیوں یا نبی اللہ؟ فرمایا اس صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، فشار قبر ہو رہا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جب وہاں سے گزرے تو حواری خود ہی جب اس مقام کے نزدیک آئے تو تھوڑے تیزی سے بھاگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا نہ، رک جاؤ، آؤ اس قبر پہ چلتے ہیں۔ دیکھا تو حضرت ہم نہیں دیکھ سکتے، نبی دیکھ لیتا ہے، نبی ملک بھی دیکھ لیتا ہے، فرشتہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو ہڈن چیزیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں نبی کو صاف نظر آ رہی ہوتی۔ نبی نے دیکھا کہ اسی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں اور صاحب قبر پہ رحمت خدا کا نزول ہو رہا ہے۔ عرض کی پروردگار، کیا یہ بندہ ہٹ کے دوبارہ دنیا میں آیا تھا کہ اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے اور تیری پاک ذات نے اس کو بخش دیا اور جہنمی سے جنتی بنا دیا؟ خدا نے فرمایا عیسیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں جب پہلے گزرا ہوں تو اس کی قبر پہ عذاب ہوا، اب جب آیا ہوں تو اس کی قبر پہ رحمت ہے اور اس کی قبر پہ نزول رحمت الہی کا نزول ہے۔ خدا نے فرمایا عیسیٰ یہ دنیا میں واپس نہیں آیا، ہوا یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو چھوٹا سا تھا، اب وہ بیٹا جوان ہوا ہے، جب جوان ہوا ہے تو وہ میرا مطیع اور فرما بردار بنا ہے، وہ میرے غریب بندوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، راہ خدا میں صدقہ و خیرات دیتا ہے۔ عیسیٰ مجھے تو ہی بتا، جس کا بیٹا میرا مطیع ہو میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب کروں؟ جس کا بیٹا، لہذا اولاد کیا ہے؟ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے۔ آپ اور میں لاکھ دفعہ کہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو، لیکن بچہ میری بات کو نہیں میرے عمل کو دیکھے گا۔ میرے والدین واقعاً نماز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، واقعاً اہل نماز ہیں، واقعاً اہل سجدہ ہیں، واقعاً اہل قیام و قعود ہیں، رکوع و سجود ہیں۔ بچہ ہمارے عمل، جب ہم صلوات پڑھتے ہیں
تو بچے کے دل میں مقام اہل بیت پیوست ہو رہا ہوتا، گویا گاڑا جا رہا ہوتا ہے، گویا بیج اس کے اندر جو ہم بو رہے ہوتے ہیں وہ آگے چل کر تناور درخت بنتا ہے کہ بچہ مطیع اہل بیت بنتا ہے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ محمد و آل محمد کی مطیع اور فرما بردار بنے. بہرحال صلوات شعائر اللہ ہے. فرمایا کہ صلوات کو اونچی آواز میں پڑھا کرو، صلوات کو بلند آواز میں. بہت زیادہ فضائل ہیں صلوات پڑھنے کے، بہت زیادہ فضائل ہیں صلوات پڑھنے کے. میں نے عرض کیا کہ اذکار میں افضل ترین ذکر صلوات ہے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. پیغمبر فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم عند الصلوات علیہ، جب مجھ پر صلوات پڑھنے لگو تو آہستہ نہیں، اونچی آواز میں صلوات پڑھو، اونچی آواز میں صلوات پڑھو. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو حکم دیا گیا کہ آپ مخفی جا کے انجام دیں، واہ ویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بتانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور اللہ کے درمیان وہ اعمال رہیں. جبکہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے لیے پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں. ایک جگہ پہ ہے کہ جو لوگ اونچی آواز میں صلوات پڑھتے ہیں ان کے اندر کا نفاق ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نفاق اور کینہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر اونچی آواز میں صلوات پڑھی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرا شعائر اللہ کہ جس کی آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی بہرحال وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے، کم ہو گیا ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، وہ اذان ہے. اذان شعائر اللہ ہے. فرمایا بلند آواز میں دو، اونچی آواز میں دو. اور یہ لازمی نہیں کہ وہ مؤذن جو وہاں ممبر پہ گیا کھڑا ہے صرف وہی اذان دے، نہ ہر بندہ اذان دے. فرمایا ہر نماز سے پہلے اذان و اقامت پڑھا کریں، ہر بندہ اذان دے. ابھی یہ سنت اور یہ ہماری جو ثقافت ہے وہ کم ہو گئی ہے. جو ہمارے پرانے لوگ تھے بہرحال جیسے ہی اذان ہوتی تھی اگر دکاندار ہوتے تو دکان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اور اذان دیتے ہوئے شرماتے نہیں تھے. آج تو ہم تو شرماتے ہیں اذان دیتے ہوئے، ہمیں تو شرم آتی ہے. لیکن آپ کے اور میرے امیر امام عام حالات میں نہیں، جب خلیفۃ المسلمین تھے، معلوم ہے کوفہ میں آخری اذان علی نے خود دی اور اس کے بعد شہادت ہو گئی. آخری اذان علی علیہ السلام نے خود دی تھی. ہم شرماتے ہیں اذان دیتے ہوئے، گھر میں اذان دیتے ہوئے شرماتے ہیں. اذان دینا شاعر اللہ ہے. فرمایا کہ جب آپ اذان بلند کرتے ہیں جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے یہ ہر چیز گواہ بن جاتی ہے کہ پروردگار قیامت کے دن گواہی دے گی، پروردگار اس نے تیری توحید کی گواہی دی تھی، ہم نے سنا تھا. کائنات کی ہر شے زندہ ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئی ہے، یہ بے جان ہے. ہر چیز زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. قرآن نہیں فرماتا؟ کئی جگہ پہ قرآن فرما، آپ سورہ جمعہ میں ہمیشہ سن کے آتے ہیں کہ، اور اسی طرح سے سورہ مبارکہ صف میں بھی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن ہم یہ سن کے آتے ہیں مسجد سے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. تسبیح زندہ پڑھتا ہے یا مردہ؟ تسبیح کون پڑھتا ہے؟ جس میں حیات ہے یا ممات؟ لہذا ہمارے کان نہیں سن سکتے کہ یہ جو واقع ہے یہ ذکر پڑھ رہا ہے. ہمارے کان نہیں سن سکتے کہ یہ عینک ذکر پڑھ رہی ہے. ہمارے کان نہیں سن سکتے کہ یہ کاغذ اللہ کا ذکر اور تسبیح کر رہا ہے. علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کائنات کی چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں ان کی آوازیں مجھے بعض دفعہ سونے نہیں دیتی. جب کائنات کی چیزیں، مفسر قرآن طباطبائی، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرمایا کرتے تھے جب کائنات کی چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں خدا کی ان کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. اذان دینا شعائر خدا ہے، شعائر اللہ ہے.
مومنین کو نہیں شرمانا چاہیے کہ وہ اذان دیں، جہاں پہ بھی ہیں بلند آواز میں اذان دیں، مگر اذان پہ کوئی کیس ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ اذان کے اوپر تو کوئی ہمارے اوپر ایکشن نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے، گھر کے اندر، نماز خانے کے اندر اذان دیں۔ فرمایا کہ اذان دینا شعائر خدا ہے۔ وقت بہت گزر گیا، بہت لمبا نہ کروں اپنا بیان، کہ مولا فرماتے ہیں کہ بیان کی آفت یہ ہے کہ اس کو لمبا کر دیا جائے۔ مومن تھک جاتے ہیں، مومن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو کل دوبارہ آپ کی خدمت میں شعائر اللہ کے حوالے سے چند ایک چیزیں اور آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ آج کے لیے میری جانب سے بس اتنا ہی قبول کر لیجئے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو مخفی انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو علناً اور اظہار کے ساتھ بلند آواز میں ان کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مظلوم کربلا کا یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تو حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے آ کر کہا آقا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا آقا یہ شط فورات ہے، کسی نے آ کے کہا آقا یہ کرب و بلا ہے، کرب و بلا ہے۔ کربلا کا نام سننا تھا؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ محمل بیٹھا دو، بیویوں کو محملوں سے اتارو، عباس خیمے لگاؤ، میں وہیں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ مجھے آنا تھا۔ اب جب بیویوں کو اتارا جانے لگا تو جب جناب زینب و کلثوم محمل سے اترنے لگی، ایک طرف سے عباس آ گئے، ایک طرف سے اکبر آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ کس احترام سے زینب کبریٰ کو محمل سے اتارا جا رہا تھا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک طرف سے عباس آ گئے، ایک طرف سے اکبر آ گئے، اور جناب زینب کو محمل سے اتارا جا رہا تھا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر طالب صادق پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی زینب کبریٰ نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، ایک مرتبہ خاک اٹھی اور زینب کے سر پر چھا گئی۔ خاک اٹھی اور جناب زینب کے سر پر چھا گئی۔ بیوی نے فرمایا بھیا حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بہن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا حسین جیسے ہی میں نے خاک کربلا پہ قدم رکھا ہے، یہ خاک میرے سر پر چھا گئی ہے۔ حسین یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں۔ کہا زینب یہ زمین جب سے بنی ہے میں حسین کے لیے ہے اور میں اس زمین کے لیے ہوں۔ بہن صبر کریں، شاید خاک کربلا یہ بتا رہی ہے زینب جب عصر عاشور کے بعد سر سے چادر چھن جائے نا، میں خاک کربلا اٹھ کے آپ کے سر کا حجاب بنا لوں گا۔ میں خاک کربلا اٹھ کے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ دوبارہ زینب اسی کربلا سے محمل پہ سوار ہونے لگی۔ معلوم ہے یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے احباب انصار اہل بیت شہید ہو چکے تھے۔ خدایا مجھے مدد کرنا، میں یہ جملہ آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جب محملوں پہ سوار کرنے لگے اسیران شام کو، عابد بیمار تھے اور بیمار امام کو انہوں نے اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا تھا رسیوں کے ساتھ۔ عابد امام بیمار تھے اور بیمار کو، اب امام وہاں پہ موجود نہ تھے کہ اپنے اہل بیت کو سوار کریں۔ خدایا میری مدد کرنا، امام موجود نہ تھے کہ اہل بیت کو سوار کریں۔
کچھ ملعون یہ سوچ رہے تھے کہ اہل بیت کی مخدرات عصمت کو ہم جا کر سوار کریں، گویا نامحرم آ کر نبی زادیوں کو ہاتھ لگائیں۔ کچھ ملعون یہ سوچ رہے تھے کہ جناب زینب نے فرمایا، بی بی ام کلثوم نے فرمایا، خبردار اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے نزدیک نہ آنا، ہم خود سوار کریں گے۔ سب کو سوار کیا زینب و کلثوم نے اونٹوں پر، یہی کربلا تھی، سب کو سوار کیا۔ جب سبھی سوار ہو گئے نا، زینب کبریٰ اکیلی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ بی بی نے گنج شہیداں کا رخ کیا، کہا عباس، اکبر، آج مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد فرماتے ہیں کہ ملعون نے سوچا کہ شاید زینب مجھے کہے گی کہ مجھے سوار کرنا، لیکن ایک دفعہ غیرت اللہ نے دست دعا بلند کیے، کہا پروردگار اب مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں دنیا کی سب سے بڑی پردہ دار ہوں، کیا کوئی غیر محرم مجھے آ کے ہاتھ لگائے گا اور اونٹ پہ سوار کرے گا؟ عزادارو، ایک مرتبہ آسمان سے ملک نازل ہوئے اور زینب کبریٰ فرشتوں کے سہارے اونٹ پہ سوار ہوئی۔ آج کے دن آپ جن کا ذکر سنتے ہیں وہ جناب مسلم بن عقیل ہیں، حسین علیہ السلام کے پہلے شہید، کربلا کے پہلے شہید، پہلے ایلچی۔ دو چند خصوصیات ہیں جو جناب مسلم کی حضرت عباس سے ملتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ جناب مسلم بھی جب شہید ہوئے تو 35 برس کے تھے، جب جناب عباس شہید ہوئے تو ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ایک دفعہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی، میں آپ کے بھائی عقیل کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وجہ؟ فرمایا، ان کا ایک بیٹا ہوگا کہ جو میرے بیٹے حسین کی محبت میں شہید ہوگا۔ جو میرے بیٹے حسین کی روایت بتاتی کہ پیغمبر نے یہاں بات کو روکا نہیں، فرمایا، یا علی، جو کوئی بھی مسلم پہ روئے گا، جو کوئی بھی مسلم پہ گریہ کرے گا، اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہوگا۔ متقی مسلم کو روئیں گے، عام آنکھ مسلم کو نہیں روئے گی۔ یا علی، جو میرے بیٹے حسین کی محبت میں شہید ہوگا مسلم، اس کو تقوی والا دل جو ہے روئے گا۔ بس عزاداران حسین، جناب مسلم اسیر ہو گئے۔ خدا جانتا ہے یہ واقعات آپ کو سنے، یہ ذکر پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ذکر حسین میں اور مقتل حسین میں اور مصیبت حسین میں کچھ ایسا رکھا ہے، آپ کوئی بھی ذکر ایک دفعہ سنیں، دوسری دفعہ سنیں، تیسری دفعہ تھک جاتا ہے بندہ کہ یہ ذکر کتنی دفعہ سنیں۔ سفید بال ہو گئے یہ ذکر سنتے سنتے، اور جب بھی سنیں ہر دفعہ تازہ ہے۔ یہ معجزہ ہے مظلوم کربلا کا۔ یہ اللہ نے اس ذکر کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، جتنی دفعہ سنیں ہر دفعہ تازہ ہے۔ کتنی دفعہ اسی منبر پہ میں نے جناب مسلم کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن آج پھر وہ ذکر تازہ ہے۔ تو جناب مسلم اسیر ہو گئے۔ جب اسیر ہو گئے تو مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ مسلم نے سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ خوش آمدی نے کہا آپ نے امیر کو؟ جناب مسلم نے فرمایا، اس کائنات میں میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، اور اس کے سوا میں کسی کو اپنا امیر نہیں مانتا۔ اس پہ بھی جناب مسلم کو اذیت دی گئی، اس پہ بھی سزا دی گئی۔ کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ فرمایا، ہاں میری 3 خواہشیں ہیں، میری ایک وصیت ہے، 3 وصیتیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں نے کسی کے 700 دینار دینے ہیں، میری یہ زرہ اور میری تلوار اور میرا گھوڑا، اس کو فروخت کر کے تو میرا قرض واپس کیا جائے، اس لیے کہ دین اسلام کا حکم ہے کہ موت سے پہلے جس کا قرضہ دینا ہے ادا کر کے مرے۔ ادھر ادا کرنا آسان ہے، ادھر ادا کرنا مشکل ہے۔ کہا تیری دوسری خواہش، دوسری وصیت؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں،
تو میرے جنازے کو مسلمانوں کے طریقے سے قبرستان میں دفن کیا جائے، میری میت کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ کہا اب فرمایا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کو لکھ بیٹھا ہوں کہ آقا کوفہ کے لوگ آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن کوفہ سارا بدل چکا ہے، یہ لوگ حسین کے ساتھ نہیں ہیں، یہ یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ کوئی جائے اور جا کر حسین کو بتائے آقا کوفہ والوں کے ضمیر بدل گئے ہیں، آپ زینب و کلثوم اور رقیہ اور سکینہ کو لے کر یہاں پہ نہ آئیں، میرے مولا کے ساتھ بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ عزاداران حسین، مسلم کی وصیتوں پہ عمل ہوا یا نہ جا کے تاریخ سے اور مقتل سے پوچھ لیجئے، مسلم کی وصیتوں پہ عمل ہوا یا نہیں یہ مقتل سے جا کے پوچھ لیجئے۔ میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا جملہ کہ جب جناب مسلم کو لے کے جا رہے تھے دارالامارہ کی طرف، مسلم رو رہے تھے، کسی نے کہا کہ مسلم جو اتنی بڑی مہم لے کے چلے، جب وہ موت کو دیکھے تو وہ رونے لگ جائے؟ کہا کہ ملعون میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا غم کس بات کا ہے؟ کہا غم اس بات کا ہے کہ حسین آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ زینب بھی ہے، ان کے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، ان کے ساتھ سکینہ اور رقیہ بھی ہے، مخدرات عصمت بھی ہیں۔ اگر مرد ہوتے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، یہ بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ خدا جانتا ہے مسلم کا کربلا میں بہت بڑا حصہ ہے۔ 5 بچے تھے جناب مسلم کے، 5، 2 بچے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، 2 بچے جن کو بعد میں حارث نے ذبح کیا، اس کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ طفلان مسلم جو زیارت کرنے جاتے ہیں مسیب میں، وہاں پہ جا کے ان بچوں کی 2 بچے وہاں پہ شہید ہوئے۔ ایک بیٹی تھی جناب مسلم کی جس کا نام عاتقہ تھا۔ یہ بیٹی جب عصر عاشور کے بعد خیموں کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے تو یہ بچی گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر کربلا میں شہید ہو گئی۔ 5 اولادیں تھیں جناب مسلم کی، 5 کی 5 راہ حسین میں قربان ہوئے، 5 کی 5 راہ حسین علیہ السلام۔ جب جناب مسلم شہید ہوئے، انہوں نے جناب مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈالی اور لاش کو بازار کوفہ میں پھرایا جا رہا تھا۔ حسین ابھی کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 گھوڑا سوار ہیں کہ جو کوفہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حسین رکے، جب رکے تو ان گھوڑا سواروں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مولا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا ہے۔ حسین آہستہ سے دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد میرے مولا کے 2 سپاہی، حسین علیہ السلام کے 2 سپاہی مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کے کہا آقا آپ نے کچھ دیر پہلے وہاں پہ قیام کیا تھا کہ کوفہ سے جو آ رہے تھے ان سے پوچھیں کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، لیکن انہوں نے رستہ تبدیل کر لیا۔ مولا نے فرمایا ہاں۔ کہا آقا ہم نے ان کا تعاقب کیا ہے اور ان سے معلوم کیا ہے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ آقا جو انہوں نے ہمیں کوفہ کے حالات بتائے ہیں، چاہیں تو ادھر آپ کو بتا دیتے ہیں، چاہیں تو تنہائی میں جا کر۔ مولا نے فرمایا میں نے ان سے کچھ چھپانا نہیں ہے، جو کچھ بتانا ہے ادھر بتاؤ۔ کہا آقا وہ کہہ رہے تھے ہم نے کوفہ اس وقت چھوڑا تھا جب مسلم کے پاؤں میں رسیاں تھیں اور ان کے لاشیں کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا۔ آقا مسلم شہید ہو گئے۔ میرے مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ اٹھے اور خیمے میں تشریف لے گئے، کہا مسلم کی بیٹی کو لایا جائے۔ عاتقہ کو لایا گیا۔ حسین علیہ السلام نے بچی کو اپنی آغوش میں بیٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، کہا بیٹی اگر اس کے بعد آپ کے بابا دنیا میں نہیں رہے تو حسین کو اپنا باپ سمجھنا، میرے بچوں کو اپنا بہن بھائی سمجھنا۔ بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ یہی منظر حسین کی اپنی سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے، کسی کا باپ مارا جاتا ہے تو اس یتیم کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، دست شفقت سر پہ پھیرا جاتا ہے، اپنی آغوش میں بیٹھایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ عزادارو جب عصر عاشور کے وقت خود مظلوم کربلا